کبھی ہم بولتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سراج اللہ بھائی نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے نہ پنڈت جی کو بلایا، نہ انہوں نے ڈی ایم کو بلایا، چاہتے ڈی ایم کو بلا سکتے تھے، ڈی ایم آ جاتا ہے، ایس پی آ جاتی تھا، روا آ جاتا ہے، انہوں نے نہیں بلایا۔ انہوں نے چند علماء کرام کو بلایا تاکہ عالموں کے قدم پڑ جائیں تو ہمارے گھر میں برکتیں ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے عالموں کو بلایا تاکہ نام بہانہ ہو گھر کے افتتاح کا، کام مذہب اسلام کا ہو جائے، 2-4-5 گھنٹے کی دینی نشست قائم ہو جائے، قرآن حدیث کی بات ہو جائے۔ بہانہ ہے گھر کے افتتاح کا، نشانہ ہے کہ قرآن حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سراج اللہ بھائی کہ اس نیت کو اور اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ نے انہیں پیسے دیا تو اس پیسے کو ناچ اور ناٹوگی کے پیچھے خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے علماء کو بلا کر، شعراء کو بلا کر، اپنے علاقے کے علماء کو بلا کر، باہر کے خطیب کو بلا کر انہوں نے اللہ کے ذکر کی محفل سجائی، اور اس جگہ جہاں بیٹھ کر اب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ جگہ گواہی دے گی کہ یا اللہ میری پیٹھ پر بیٹھ کر لوگوں نے شراب نہیں پیا، لوگوں نے غیبت کی محفل نہیں سجائی، لوگوں نے چغل خوری کی محفل نہیں سجائی۔ الہی سراج اللہ بھائی کو اللہ نے پیسے دیے تو میری پیٹھ پر تیرے ذکر کی محفل سجا کے انہوں نے لوگوں کو دعوت دے کر انہوں نے اپنی تقدیر جگانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری پیٹھ پر انہوں نے اللہ کے ذکر کی محفل منعقد کی۔ یہ زمین گواہی دے گی الہی تو اسے معاف فرما دے، انہوں نے میری پیٹھ پر گناہوں کی محفل نہیں نیکی کی محفل سجائی۔ زمین کی سفارش قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی یہاں کے سارے حاضرین کو بخشش کا پروانہ عطا کر سکتا ہے۔ یوم اذن تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اس کی پیٹھ پر کیا کیا گیا۔ جو لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، جو لوگ اٹھ کے سونے کے لیے گئے، وہ کھونے کے لیے چلے گئے، چونکہ ہر دن یہ ذکر الہی کی مجلس نہیں سجتی، کبھی کبھی کسی خوش نصیب مسلمان کے دماغ میں اللہ بات ڈالتا ہے تو وہ عالموں کو بلا کر کے مجلس کا انعقاد کرتا ہے، ورنہ اکثر لوگ تو کھیل تماشے کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ ہمارے بہار میں ایک غیر مسلم نے کئی کروڑ روپے کی لاگت سے گھر بنایا تھا بالکل 4 لین کے کنارے، تو اس کے ادگھاٹن اناگوریشن کے موقع پر ایک بہت بڑی فلمی ہستی آئی تھی، اور بہار کے جتنے بڑے بڑے نیتا ہیں، چیف منسٹر اور سارے لوگ پہنچے تھے، اور سب کی دلچسپی کے لیے ڈانس کا پروگرام تھا۔ کہیں کہیں تو مرد ناچتے ہیں، مگر وہ بمبئی سے ہیروئن ناچنے آئی تھی، پورا دھمال مچا تھا، منسٹر، ڈی ایم، ایس پی سب آ گئے تھے۔ مسلمانوں کی سوچ بھی بہت حد تک اسی طرح کی ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح کی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہاں ہیں، کافر مجھے کاٹنے کا پلان بنا رہے ہیں، اللہ کہاں ہے، کافر میری بیٹیوں کو چھیننے کا پلان بنا رہے ہیں، اللہ کہاں ہے، ہمیں ہندوستان سے باہر نکالنے کا پلان بن رہا ہے، اللہ کہاں ہے، میری جائیداد پہ غاصبانہ قبضہ کرنا مشرکین چاہ رہے ہیں، اللہ کہاں ہے، ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، عنقریب ووٹ دینے رائے دہندگی کے حق سے محروم ہونے والے ہیں، اللہ کہاں ہے، میری مسجدوں سے اذان کو بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اللہ کہاں ہے، اب میں ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، چونکہ بہت سارے درندے گھر گھر کر دیکھ کر کہتے ہیں یہ اسٹیشن ہے، یہ مسجد نہیں ہے، جبکہ پہلے غیر مسلم اپنی دکان میں چادریں بچھا کے کہتے تھے آپ آئیں یہاں نماز پڑھیں، آپ کے نماز پڑھنے سے مجھے آشرواد ملتا ہے، لیکن آپ ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھو، یہ کھونڈے لچے لفنگے کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے کیا، یہ تو ریلوے اسٹیشن ہے، جبکہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پورے اسٹیشن کو گندا کرتے ہیں، وہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، وہاں گانا ہوتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، سب ہوتا ہے، ناچ ہو، گانا ہو، فلمیں چلے، ایڈورٹیزمنٹ ہو، مرد عورت آپس میں نیم برہنہ ملے، وہ سب چلے گا، لیکن ایک بندہ اپنے خالق کو سجدہ کرے
یہ پوچھنے کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے کہ مت بول کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تمہیں عزت، سلطنت، حکومت سب کچھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، آنکھ بند کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے۔ تیرا چہرہ، تیرا لباس، تیرے جینے کا انداز، اسٹائل آف لیونگ، تیرے کھانے پینے، مکان بنانے، گاڑی خریدنے اور اپنے بچوں کے برتھ ڈے میں کیک کٹوانے، شادی بیاہ میں نچوانے، کروڑوں کی شادی کرنے، کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ دینے فضول خرچی میں، بے حیائی، بے شرمی میں کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ کے تم آگے بڑھ گئے۔ تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، تم اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر لیا، اور تم کہتا ہے خدا کہاں ہے، تم اپنے آپ کو بدلتا نہیں، اور تم کہتا ہے خدا کہاں ہے۔ خدا آپ بھی حکومت دینا چاہتا ہے، خدا آپ بھی تمہیں سلطنت دینا چاہتا ہے، خدا آپ بھی تمہیں راحت اور قرار دینا چاہتا ہے، مگر یہ بتا دے کہ تو کہاں ہے۔ تیرا کردار جب تک مصطفیٰ کی سنتوں کی آئینہ دار تھا تو پھر دنیا تیرے پیچھے آتی تھی۔ اللہ نے وعدہ سچا کر کے دکھلایا کہ عرب کا بکری چرانے والا ایران کا حاکم بن گیا، عرب کا خانہ بدوش روم کا بادشاہ بن گیا، عرب کا 18 سال کا نوجوان محمد ابن قاسم انڈیا آیا، 900 سال تک ہندوستان کی سلطنت اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ تو تم کہتا اللہ کہاں ہے؟ آج خرافات چھوڑ دے، بدعات چھوڑ دے، مسجدوں کو آباد کر، کافروں کے طریقے پہ مت چل، جنت اور آخرت کو یاد رکھ، سچا محمدی بن جاؤ، راحت اور دولت اور سلطنت یہاں ملے گی، اور جب مرے گا تو جنت کی بہار ہے وہاں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ ہونے کا، جلسہ پوسٹر چھپنے کے بعد یہی ایک میسج جاتا ہے کہ فلاں جگہ علماء آنے والے ہیں، وہاں تقریر ہوگی، قرآن حدیث کی بات ہوگی۔ جلسہ کا مطلب ہی ہوتا ہے فوز ایمان کانفرنس، تیار حقیق کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ عالم آئیں گے، دین سکھائیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جو 4 گھنٹے کی ایک جنتی محفل سج جائے گی، اللہ کا ذکر ہوگا، رسول پاک کے درود و سلام ہوگا، فاتحہ ہوگی، قرآن حدیث کی باتیں ہوگی، سننے والوں کے سینے سے شک دور ہوگا، ان کے دل اور دماغ پر نور ہوں گے، اور اس کے صدقے میں ہمارے گھر میں برکتیں پیدا برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، جو بلائیں اترنے والی ہوں گی وہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ یہی ایک مقصد ہوتا ہے جلسہ کا، کانفرنس کا، محفل میلاد۔ جب پتا چلا کہ یہاں عالم آئیں گے، دین سکھایا جائے گا، تو ایک تو لوگوں کو یہاں آنا نہیں چاہیے۔ اگر ان کو ناچ گانا، ناٹونگی یا کوئی قوالی سننی ہے، آج کل نعت خوانی تو عبادت ہے، لیکن جو مروجہ نعت خوانی ہے آج کل کی، یہ نعت خوانی سمجھ لیجئے کہ ایک بغیر مضامین کی قوالی ہے۔ اس قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ ہوتا ہے، اور اس اسٹیج کی قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بات بالکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہاں طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، یہاں طبلہ ہارمونیم نہیں ہے۔ نعت خوانی پہلے بھی ہوتی تھی، آج سے 50 سال پہلے ہوتی تھی۔ اکبر، بیگل، اجمل یہ سب نعت پڑھنے آتے تھے، 5 مصرے پڑھتے تھے، پھر 5 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، کئی لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ اور آج کل جلسے کا مطلب ہے نعت خوانی، مطلب بغیر ہارمونیم کے قوالی، بغیر ہارمونیم کے قوالی۔ اگر وہ نعت خوانی جو نعت خوانی ہونی چاہیے اور ہوتی تھی، وہ نعت خوانی جو نعت پڑھے تو آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائیں، جو نعت سنے تو مدینے پاک کی حاضری کی آگ بدن میں لگ جائے، نعت سنے تو آدمی پکا مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے، اور پھر نعت سنے تو آدمی کو قرآن حدیث سننے کا شوق بیدار ہو جائے، وہ ہے نعت خوانی۔ بس ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہاں ہارمونیم کے ساتھ قوالی ہے، اور ہمارے اسٹیج پر بغیر ہارمونیم کے قوالی ہے، ورنہ اس کو پاکیزہ نعت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہمارے بچے جو وقت قوالی سننے آئے تھے اور سن کے چلے گئے تھے، چونکہ ان کو معلوم ہی ہے کہ جلسہ کا مطلب ہے بغیر ہارمونیم کے قوالی۔ وہ قوالی سننے آیا تھا، قوالی سنا اور چلا گیا۔ ایک تو اس کو آنا نہیں چاہیے، چونکہ جلسہ کا مطلب ہی ہے دین سکھایا جائے، قرآن پڑھا جائے گا،
حدیث پڑھی جائے گی، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ یہاں ناٹنگی نہیں ہوگا، سرکس نہیں ہوگا، یہاں ڈرامہ نہیں ہوگا، یہاں کامیڈی نہیں بولی جائے گی، یہاں کوئی لچا لفنگا آ کر کے کچھ لوگوں کو ہنسانے کا مسئلہ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن حدیث کی بات ہے۔ اور جب آ گئے جنتی محفل میں تو پھر یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب دن تو سوتا ہی ہے، کبھی کبھی جلسہ ہوتا ہے، آج بھی جا کے سو جائے گا، یہ سمجھ لے کہ تو اپنی تقدیر پر ماتم کر کہ تیرے حصے میں کھانا اور سونا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں اس وقت اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت 1,000 2,000 کا درود پڑھ رہے ہوں۔ آج جمعہ کی رات ہے، بہت سارے لوگ 10,000 بار درود شریف پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ سورہ کہف کی تلاوت رات میں بھی کرتے ہیں اور روز جمعہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اٹھ گئے ہوں گے، بیدار ہو رہے ہوں گے۔ مگر میں کہتا ہوں اس جلسے کی اہمیت کے تعلق سے سورہ کہف پڑھنا، 1,000 رکعت نماز نفل پڑھنا، 10,000 بار درود شریف پڑھنا، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ میں اسلامی سوچ میں یہ دے رہا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو رات میں تھوڑی دیر 3 سیکھ لیتا ہے اور سکھا دیتا ہے، پوری رات کی نفل عبادت کیے کام دیتا ہے۔ یہ سوچ کر اگر لوگ محفل میں آ جاتے اور جب تک خطاب ہوتا بیٹھے رہتے، ممکن ہے کہ بہت ساری نورانی باتیں ہوتی، بہت سارے دلوں کے شکوک دور ہو جاتے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، ایمان وہ یقین ہی کمزور ہو۔ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ میرا مالک ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز نہیں بتاتی ہے کہ یہ اس پر قائم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہی ہوتا ہے، میں محنت کرتا ہوں تو پیسہ ملتا ہے، بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملتا ہے، میں جو چاہوں سو کرتا ہوں، بس اللہ مالک ہے، مگر یہ خود اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بولتا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو پھر یہاں گراہک لوٹ جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا، اگر 4 بچے ہو گئے تو پھر میں کیسے کھانا کھلاؤں گا، ہم دو ہمارے دو، چھوٹا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا۔ ایک آدمی رہے تو بھی اللہ روزی دیتا ہے، کسی کے 100 بچے رہے تو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ ہم تو روزی بچوں کو کھلاتے نہیں، ہم تو ایک بہانہ، ایک مادھیم ہے، اصل روزی دینے والا اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دے دی تھی خدمت کے بدلے میں، وہ ہمیشہ سرکار کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضور نے دعا دی انس کے مال میں، اولاد میں، یا اللہ کو برکت عطا فرما دے۔ نبی کی دعا تھی، قبول ہو گئی۔ حضرت انس کو 100 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے، سبحان اللہ۔ حضرت انس کو 100 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے۔ اے لڑکا، اے کالا شخص، اے لڑکا، ایک نمبر کا بدتمیز اور بےہودہ لڑکا۔ یہاں قرآن حدیث کی بات ہوئی، بدتمیز موبائل لے کر آیا۔ ایک تو جو جانے والا تھا چلا گیا، اور جو بیٹھا ہے اس نے بدتمیزوں میں نام لکھ رہا اس کا۔ ایک تو اس طرح پہ کپڑا نہیں ہے اس کا، محفل میلاد میں آیا۔ یہ ساری کمزوری ماں باپ کی ہے، جس ماں باپ نے صرف انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر، پی ایم، داروغہ، یعنی اس کے نام پہ اپنے بچوں کو بے دین بنا دیا۔ انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے شوق میں اپنے بچوں کو کفر کے قریب دھکیل دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو گئی، کافرہ ہو گئی، مشرکہ ہو گئی، یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ان گھرانے کی بیٹیاں ہیں جن کا باپ مسلمان کہا جائے نا، ہندو کہا جائے، جن کے گھر میں ٹیلی ویژن 24 گھنٹے چلتے ہیں، جن کے یہاں عالمہ کو گالی دی جاتی ہے، جن کے یہاں عالمہ کو بھکاری سمجھا جاتا ہے، جن کے ہاں مولویوں کو صاف چاروں کا تیجا کا کھانے والا فقیر مانا جاتا ہے، جس کے ہاں چور کی عزت ہے، جس کے ہاں ڈکیت کی عزت ہے، جس کے ہاں شراب پینے والوں کی عزت ہے، جس کے ہاں زنا کرنے والوں کو عزت ہے، جس کے ہاں 24 گھنٹے جھوٹ بولنے والے داروغہ کے لیے شاندار دسترخوان بیچتا ہے اور مولوی کے لیے تیجا کا کھانا چور دروازے سے کھلایا جاتا ہے۔ جو مولوی جمعہ کی نماز پڑھا، جو مولوی جنازے کی نماز پڑھا، جو مولوی بچے کے کان میں اذان دے، جو مولوی بچوں کو قرآن پڑھائے، جو مولوی بچوں کا نام رکھے، جو مولوی قربانی کا بکرا ذبح کرے، جو مولوی نکاح پڑھائے، جو مولوی بچوں کو عالم بنائے، جو مولوی جلسہ کرا کے سماج کو سمان دلائے، جو مولوی مدرسہ قائم کر کے مسلمانوں کو کافی ہونے سے بچائے، جو مولوی سیرت کے جلسوں میں دین سکھا کر لوگوں کو جنت کا راستہ بتائے، ان مولویوں کو فقیر سمجھا جاتا ہے۔
جو زنا کرے، جو شراب پیے، جو سود کھائے، جو صاحب ڈکیتی کرے، جو دو چار کس کو قتل کرے، ان ظالموں کو سمان دیا جاتا ہے۔ اگر ان کی بیٹی کافرہ ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر ان کا بیٹا ہندو ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر ان کا بیٹا کافروں کا پاخانہ صاف کرتے ہوئے اس کا تورات چاٹ کے پیے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس کے گھر میں عالموں کا آنا جانا ہے، اس کے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، اس کے گھر میں نیکوں کا چرچا ہے، اس کے گھر میں عالموں کو سمان ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ اس کا بیٹا ہندو ہوگا، نہ اس کی بیٹی ہندو ہوگی، اس کا بیٹا اللہ نے چاہا تو وہی ہوگا۔ غوث نہیں تو غلام غوث بن کر چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بدتمیزی کی انتہا ہو گئی، بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ ہم نے اپنے بچوں کو صاحب فلمیں دکھلائی، اب سوچتے ہیں کہ یہ بچہ بگڑ کیوں گیا، حضرت تعویذ دے دیجیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی قرآن نہیں سکھایا، اور آج اگر وہ بگڑ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دیجیے۔ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے عالموں کی اتنی نفرت دلائی کہ مولوی کے چکر میں مت پڑنا، مولوی کے چکر میں پڑا تو وہ چوڑا مانگے گا، وہ عشر مانگے گا، وہ فطرہ مانگے گا، اور مدرسے کی تعمیر کے لیے چندہ مانگے گا، جلسہ کرنے کے لیے چندہ مانگے گا، تجھ کو کنگال بنا دے گا۔ مولوی کے چکر میں مت پڑنا، دور سے مولوی کو سلام کر دینا، السلام علیکم، ملاقات ہو جائے تو ہاتھ چومنا، ان کے قریب زیادہ مت جانا، ورنہ یہ مولوی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جوانی میں کرتا پہنا دے گا، جوانی میں سر پہ ٹوپی پہنا دے گا، جوانی میں چہرے پہ داڑھی رکھوا دے گا، پھر کوئی اپنی بیٹی تجھ کو نہیں دے گا۔ اس لیے ان کا بیٹا ماڈرن رہتا ہے، انگریزوں کا غلام رہتا ہے۔ ان کا ٹی شرٹ، ان کا چست پھٹا ہوا جینز، ان کے سر کے جوکر کی طرح بال، ان کے گلے کا چین، ان کے ہاتھ کی سونے کی انگوٹھی، ان کے ہاتھ کا دھاگا، ان کے پاؤں میں ایک دھاگا، یہ سب بتاتا ہے کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے یا کسی یہودی کی اولاد ہے، یا کسی کرسچن کی اولاد ہے، یا کسی ہندوستان کے مشرک ہندو کی اولاد ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اس کا ہیئر اسٹائل اسلامی ہو، اس کا کپڑا اسلامی ہو، اس کی بولی اسلامی ہو، اس کا رہن سہن اسلامی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو مولوی سے دور رہا، اور اس کا ذمہ دار وہ باپ ہے جو مولوی کی تعریف نہیں کرتا ہے بچوں کے سامنے۔ یہ مولوی حرام خور ہے، وہ مولوی بے ایمان ہے، وہ مولوی رمضان کے زکوٰۃ کلیکشن کر کے آیا، موٹر سائیکل خرید لیا، وہ مولوی صاحب گیا وہ بمبئی چندہ کرنے کے، وہاں سے آ کے ٹریکٹر خرید لیا، وہ مولوی مدرسہ چلاتا ہے، بچے سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور اپنا ایئر کنڈیشن گھر بنا لیا۔ یہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی حرام خور۔ تو اب بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جتنا تعریف ٹوپی والا مولوی ہوتا ہے سب حرام خور ہوتا ہے۔ اگر میں نیتا کی بات اپنے بچوں کو بتاتا اور میرا بچہ نیتا سے نفرت کرتا، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی۔ اکثر نیتا میجورٹی جھوٹ بولنے والوں کی اور حرام کھانے والوں کی، اللہ ماشاءاللہ چند اچھے لوگ ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہی بھوت چڑھا ہوا ہے، جہاں دو چار کو قتل کرو گے تب لوگ تمہیں نیتا مانیں گے، ورنہ شریفوں کا دور نہیں رہا، لوگ تمہیں کرسی نہیں دیں گے، ڈریں گے نہیں۔ تم پنچایتی بھی کر کے آؤ گے تو تیرے فیصلے کو کوئی نہیں مانیں گے۔ فیصلہ اس کا مانا جاتا ہے جو باہوبلی ہوتا ہے، جو دبنگ ہوتا ہے۔ شریف آدمی کیوں نیتا گیری کرے گا؟ وہ بولے گا یہاں تک اس کی زمین ہے، دیوار یہاں کھڑی کرو، وہ بولے گا کہ تمہاری بات میں نہیں مانتا، میں یہاں دیوار کھڑی کروں گا۔ اب وہ نیتا کیا کرے گا؟ اپنا منہ لٹکا کے چلا جائے گا، ہاں وہ باہوبلی رہا، دو چار آدمی کو قتل کیا، وہ 10 آدمی کو مارا ہے، تو پھر یہ اس کی نانی مرے گی۔ وہ اگر بول دیا کہ دیوار یہاں تک رہے گی، اب اس کی نانی مرے کہ دیوار 1 انچ وقت کھسکا دے۔ اس لیے اب لوگ کہتے ہیں کہ نیتا بننے کے لیے باہوبلی چاہیے، نیتا بننے کے لیے ڈکیت چاہیے، نیتا بننے کے لیے صاحب کیا ہے کہ چور چاہیے، وہ نیتا بنے گا۔ یہ دماغ میں جنون چڑھ گیا۔ اگر میں بچوں کو بتا دوں کہ نیتا سے دور رہنا، ورنہ یہ تجھ سے چندہ مانگے گا، وہ نہیں دو گے تو قتل کر دے گا، وہ ڈکیت ہے، وہ چور ہے، اس کا راستہ چلتے بچے کا کڈنیپ کر لے گا، تیرا بچہ اسکول جائے گا وہ کڈنیپ کر لے گا، بولے گا 50 لاکھ دو تب بچہ کو دوں گا، ورنہ تیرے بچے کا سر کل صبح تیرے دروازے پہ 4:22 پہ دروازے پر رہے گا۔ یہ تو کام جاتا ہے، یہاں سے وہاں سے زمین بیچ کر بینک سے ڈپوزٹ توڑ کر کے وہ سب 50 لاکھ روپے جا کے اس کو دیتا ہے۔ نہیں بھائی پیسہ لے کے کیا کریں گے، میرا بچہ مجھ کو دے دو، 50 لاکھ تم لے لو۔ اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اس کے خلاف اگر بچوں کے دماغ میں بتایا جائے کہ ان سے دور رہنا، وہ داروغہ سے دور رہنا،
وہ چور سے دور رہنا. تو بچوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ چور لوگ ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر تم نے مولانا کے خلاف نفرت ڈال دیا, یہ مولانا سب حرام خور ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں, اگر ایسا آپ نے بچوں کے دماغ میں بات ڈال دی, یہ مولانا جمعہ کے دن نماز پڑھانے مسجد جائے گا, ممبر سے خطاب کرے گا کہ اللہ نے یہ کہا, تو آپ کا بچہ کیا بولے گا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ مولانا سیرت کے جلسے پہ آئے گا, یہ بولے گا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات بولو, پیچ پاچ والی بات مت بولو, یہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ نفرت والی بات مت بولو, سیدھی اور سچی بات بولو. جنتی کی پہچان ہے کہ جنتی کا دل, جنتی کی زبان دونوں سمان ہو. ایسا نہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو. اور آج کل 90% لوگ اسی منافقانہ خصلت کے ہوتے ہیں. وہ رہے ارب پتی, وہ رہے کھرب پتی, وہ رہے 1000 بیگھہ کا زمین, 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا, لیکن دل اور زبان دونوں الگ الگ ہے. منافقت ہے, منافقت کی موجودگی میں دولت کی کیا حیثیت کی کیا ہے؟ جب دل لٹ جائے, زبان لٹ جائے, ایمان لٹ جائے, حیا لٹ جائے, شرم لٹ جائے, ایمانداری لٹ جائے, تو اس پیسے کو لے کے کیا کرے گا؟ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا آج قبر میں پڑا ہوا ہے, اس کی قبر پہ جانور چرتا ہے, وہاں کتے پیشاب کرتے ہیں. جو پورے اسٹیٹ کا مالک تھا, اس کا بیٹا آج بمبئی میں جا کے ریڑھی چلاتا ہے, اور 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا اس کی قبر پہ بھینس چرتا ہے, وہاں بیل چرتا ہے, وہاں چھوٹی رہتی ہے, وہاں کتا پیشاب کرتا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے, اس کا بیٹا بھی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. لیکن تم نے کبھی دیکھا جو جی بھر کے, کبھی پیٹ بھر کے, جو کوئی روٹی تک نہیں کھائی, اس معین الدین کی قبر پہ کیا چل رہا ہے؟ جو رات بھر چین سے اس کی نیند نہیں لی, اس میں نظام الدین کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو 2 گھنٹے سوتا تھا اور باقی پورے 22 گھنٹے دین کی خدمتوں میں رہتا تھا, اس احمد رضا کی قبر پہ کیا چل رہا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی, جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی, ایک کٹھا ایک حصہ زمین تک نہیں خریدی, وہ درخت کے سائے میں رہے اور دین کا کام کیا, رات عبادت میں, دن مذہب اسلام کی تبلیغ میں. ان کی قبروں پہ جا کے دیکھیں, وہاں چوٹی نہیں رہتی ہے, وہاں جانور نہیں جاتا ہے, بلکہ جو صرف اپنے لیے جی سو کھائے پیے اور مر جائے, ان کی قبر پہ تو کتا پیشاب کر سکتا ہے, لیکن جو جیے رب کے لیے, جو مرے رب کے لیے, جس کی رات اسلامی, جس کا دل اسلامی, جس کی صبح اسلامی, جس کی شام اسلامی, وہ اگر 1000 سال کیوں نہ گزر جائے, ان کی قبر پہ گلاب چڑھتا ہے, ان کی قبر پہ چاول چڑھتی ہے, ان کی قبر پہ عطر پاشی ہوتی ہے, وہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, ان کی بخشش کی دعائیں کی جاتی ہے. A man who dedicates his life for the sake of Allah, جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے, اللہ gives him name, اللہ gives him fame, اللہ gives him popularity, اللہ اسے عزت دیتا ہے, مقبولیت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے. اپنے بچوں کو عالموں سے اگر آپ نے دور رکھا, اور کل یہی بچہ آپ کی چھاتی پہ چڑھ کے اگر مارنا شروع کیا اور بولا بول جلدی سے کہ اس بلینک چیک پر سگنیچر کر, وہ نہ مار دیں گے. بچے کی محبت تو سب کو ہوتی ہے, تو وہ بولتا ہے کہ چلو بچہ ہمارا ہے, اگرچہ میں کسی دوسرے کے سامنے یہ بدتمیزی بول نہیں سکتا, ورنہ ہماری ہی کان کی عزت کٹے گی, ہماری عزت کٹے گی, ناک کٹے گی کہ بچہ میری چھاتی پہ چڑھ کے بلینک چیک پہ سائن کر. وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہیں کچھ نہیں بولے گا, وہ بلینک چیک پہ سائن کر دے گا. وہ بولے گا, وہ اندر رات بھر وہ روئے گا کہ کیسا دن آ گیا کہ میرا بچہ خود میرے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی سے پیش آ رہا ہے. اس طرح کے بے شمار کیسز آ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جب بچے کی شادی ہوتی ہے, بچہ سسور ساس بیوی سالی سالہ کا غلام ہو جاتا ہے, تو وہ دوڑ کے مولانا کے پاس آتا ہے کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے, تعویذ دے دیجئے, میرا بچہ. شادی کیا ہوئی کہ وہ ساس اماں بولتا ہے, ماں کو بڑھیا کہتا ہے, ساس سسر کو سسر ابا کہتا ہے, ابا جی آئیے گھر میں ہمارے یہاں ٹھہریے, ہماری خدمت کا ہم کو موقع دیجئے. اور باپ سے غصے میں بات کرتا ہے کہ ٹھیک سے رہو, چپ چاپ, زیادہ بولنے کا نہیں. باپ کو انگلی دکھلاتا ہے, سسر کو ابا جی کہتا ہے. اپنی بہن کو سال بھر فون نہیں, سسر کا غلام ہو گیا, حضور کوئی تعویذ دے دیجیے. اب مولانا صاحب اس کو تعویذ دیں گے, اور تعویذ دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ تعویذ تو فائدہ نہیں ہوگا. تعویذ سے فائدہ کیسے ہوگا؟ جو آم کا پیڑ دروازے پہ تم نے لگایا ہے, اور اس میں 1 لاکھ تعویذ میں لگا دوں تو اس میں سیب نکل جائے گا.
نہیں نکلے گا۔ تم نے زمین میں دھان بویا ہے اور تعویذ 1 کروڑ اس کھیت میں ڈال دیں کہ یہاں سے گیہوں نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تعویذ کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آم کے پیڑ سے سیب نکالتے، سیب کے پیڑ سے لیچی نکالتے، کھیرا کے پیڑ سے بیگن نکالتے۔ تعویذ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہم آم لگا دیں گے، 3 سال یہاں سے تعویذ لگیں گے، وہاں سے انار نکل جائے گا، خوب بیچیں گے، خوب مہنگے دام پہ بیچیں گے، کھائیں گے۔ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہیں ہوا، کوئی کتاب میں کوئی کہانی ہے کسی اللہ کے ولی نے سوکھے پیڑ میں کھجور نکال دیا، یہ کرامت ہے۔ کرامت سے دنیا نہیں چلتی ہے۔ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرق عادت کے طور پر، یعنی اینٹی نیچرل سسٹم۔ نیچرل سسٹم ہے زمین پر چلنا، اور کوئی پانی پہ چلنے لگے، اگر اللہ کا ولی چل رہا ہے تو کرامت ہے، کوئی نبی چل رہے ہیں یہ معجزہ ہے۔ تو معجزہ اور کرامت یہ خرق عادت والے کام کو کہتے ہیں، جو عادت کے خلاف کام ہو۔ عادت یہی ہے کہ پانی پہ چلا نہیں جاتا ہے، پانی پہ کشتی چلتی ہے، ہم زمین پہ چلتے ہیں، فضاؤں میں گھر نہیں بنتا۔ یہ ہے نیچرل سسٹم۔ تو نیچرل سسٹم آم کے پیڑ سے آم، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل، گیہوں کے پودے سے گیہوں، لیچی کے پودے سے لیچی کے پیڑ سے لیچی، اور یہ دھان کے پودے سے دھان۔ باسمتی دھان گیہوں کے پودے سے نہیں نکلتا۔ اگر میں نے بچے کو شروع سے کہا مولوی سے دور رہنا، مولوی کے قریب بچ جانا، مولوی کی تقریر میں سننا، ورنہ جوانی کے بوڑھا بنا دے گا۔ اب اگر یہ بچہ باپ کی چھاتی پہ چڑھ کے مار رہا ہے تو اس کا ذمہ دار 110% وہ باپ ہے جس نے عالموں سے دور رکھا۔ اب اس کا نتیجہ وہ بھگت رہا ہے۔ عالم سے اگر قریب رہنے کو کہتا کہ بیٹا فزکس پڑھنا مگر عالم سے قریب رہنا، کیمسٹری پڑھنا مگر عالم سے قریب رہنا، بایولوجی پڑھنا مگر عالم سے قریب رہنا، اسکول میں پڑھنا مگر جمعہ پنجگانہ سے قریب رہنا، تم IAS آفیسر بننا مگر عالم سے قریب رہنا، تو انجینئر بننا مگر عالم سے قریب رہنا، تو IPS آفیسر بننا مگر عالم سے قریب رہنا۔ تو عالم کی قربت دن بھر میں 1 گھنٹہ کی صحبت، آدھا گھنٹہ کی صحبت اسے حدیث سے قریب کر دے گی، اسے قرآن سے قریب کر دے گی۔ اور جب یہ عالم کی صحبت حدیث سے قریب کرے گی، قرآن سے قریب کرے گی، تو مولانا بچے سے کیا بولے گا؟ اللہ نے کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اپنے باپ کو آنکھ دکھانا تو دور کی بات، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، چھاتی پہ چڑھنا تو دور کی بات، اسے گالی دینا تو دور کی بات، اونچی جگہ باپ اور ماں سے بیٹھنا یہ تو دور کی بات۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ لفظ اف تک مت کہنا اور ماں باپ کو جھڑکنا تک نہیں۔ ناراضگی کا ادنا درجہ ہے اف کہنا، ناراضگی کا اعلیٰ درجہ ہے مارنا، ہم تم سے ناراض ہیں، اس کے تھوڑا درجہ ہے گالی دینا، اس کا دوسرا درجہ ہے اس سے بات چیت بند کر دینا، ادنا درجہ ہے لفظ اف کہنا۔ یعنی نہ مار سکتا ہوں، نہ گالی دے سکتا ہوں، نہ ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے پرہیزگار ہو سکتے ہیں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں صبر کرتے ہوئے اف۔ ناراض ہے تو لفظ اف کہہ دیا، میں سوچا کچھ تھا اس نے کچھ کر دیا، اور ہاتھ نچایا نہیں، آنکھ دکھایا نہیں، گالی دیا نہیں، صرف اف زبان سے نکلا۔ قرآن کہتا ہے اف اپنے باپ کی شان میں مت کہنا لفظ اف، ماں کو مت کہنا اف۔ گالی تو دینا حرام ہے، مارنا تو جہنم جانے کا سامان ہے، ماں باپ کے اوپر بیٹھنا تو بے ادبی ہے، ماں سے ناراض ہونا تو بے ادبی ہے، لفظ اف تک مت کہنا، اسے چھڑکنا نہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جس نے ماں کا پاؤں چوما گویا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا، جس نے ماں باپ کے چہرے کو 100 بار دیکھا اسے 100 حج مبرور کا اجر اللہ عطا فرما دے گا۔ اگر یہ مولوی کے پاس بیٹھا رہتا انجینئر بننے کے بعد بھی وہ حدیث سن کر کے وہ اپنے ماں کا پاؤں چومتا، وہ اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، وہ سسرال والا کا غلام کبھی نہیں ہوتا، وہ بولتا سسور ہے غریب ہوں گے تو میں پیسہ دوں گا، ساس ہے وہ اگر کمزور رہی تو میں مال دوں گا، مگر میں میری ایک سانس ختم ہو جائے، میری بیوی مر جائے، یا میری بیوی کو میں طلاق دے دوں، یا میری بیوی تو چلی جائے تو میں 4 شادی کا ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہوں، مرنے کے بعد طلاق دینے کے بعد تو 100 شادی کر سکتا ہوں، تو 100 شادی میں کر سکتا ہوں، ایٹ اے ٹائم 4 شادی کر سکتا ہوں، تو 4 ساس ہو جائیں گے، 4 سسور ہو جائیں گے، 4 سالے ہو جائیں گے، 4 سالی ہو، مگر ایک ماں اگر ناراض ہو گئی تو دنیا کے بازار میں دوسری بات کہیں نہیں ملے گی۔ ایک باپ اگر ناراض ہو گیا
دنیا کے بازار میں کوئی دوسرا باپ نہ ملے گا، اگر مولوی سے بچوں کو قریب کرے گا تو تیرا بچہ چھاتی پہ جتنے لوگ اس گاؤں میں گلریا میں 100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، ایک بچہ اس میں سے نہیں ملے گا، سارے لوگ مر چکے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے کہ جب وہ لوگ سب مر چکے ہیں تو آج جتنے لوگ گلریا میں ہیں 100 سال کے بعد اس میں ایک بچہ نہیں ملے گا، 100 سال کے بعد سارے لوگ مر جائیں گے۔ اگر کوئی زندہ رہا بھی 105 سال 110 سال کا تو ان کا زندہ رہنا مرنے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ اس حالت میں جب کہ زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب جواب دے دیں، ان کی زندگی کوئی زندگی ہے۔ 100 سال کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس دنیا کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، یعنی اس دنیا کا ایک دن 50,000 سال جو دنیا کا ہے اس کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ یہ بات ہم نے بچوں کو کبھی نہیں بتایا، ورنہ بچوں کا دل دماغ سادہ سمپل ہوتا ہے، اگر شروع میں اس کے دماغ میں ڈال دیں تو وہ کبھی بھی چوری چھپے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اللہ کو حساب دینا ہے۔ چاہے کہیں 5 اسٹار ہوٹل میں رہو، چاہے دیہات میں گنے کے کھیت میں رہو، چاہے ندی کے کنارے رہو، کہیں بھی رہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو بتا دیں کہ 2 فرشتے کاندھے پہ ہیں جو آپ کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ہاتھ اور پاؤں جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں یہ سب آپ کے کام کی نوٹس لے رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سارے ہاتھ پاؤں آپ کے وروध میں گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہ کو سیلڈ کر دیں گے، منہ پہ مہر۔ ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے کہ اس ہاتھ سے کیا کام کیا گیا، اس ہاتھ سے لو لیٹر لکھا گیا، اس ہاتھ سے کسی اجنبی کا ہاتھ پکڑا گیا، اس ہاتھ سے شراب کے جام اٹھایا گیا، اس ہاتھ سے ظلم کیا گیا، اس ہاتھ سے گناہ کا کام کیا گیا۔ یہ ہاتھ بولے گا وتکلمنا ایدیہم وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، سورہ یاسین میں آیا ہے، جو سورہ یاسین ڈیلی رات میں پڑھتا ہے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ سورہ یاسین شریف میں یہ آیت ہے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے کہ کیا کیا کام اس سے لیا گیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس پاؤں کو کہاں کہاں چلایا گیا، سلیمہ حال کی طرف لے جایا گیا، کہ غیبت کی محفل کی طرف لے جایا گیا، کہ چوک چوراہے پہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے جو عالموں، پیروں، خطیبوں، نقیبوں، شاعروں، اچھے لوگوں کی جو غیبت کی محفل سجتی ہے اس محفل کی طرف لے جایا گیا، یا رات کی سنتیں میں کسی طوائف کے کوٹھی کی طرف لے جایا گیا۔ کہاں گیا؟ یا کسی بے قصور مسلمان کو پھنسانے کے لیے تھانے کی طرف پاؤں کو لے جایا گیا۔ کہاں لے جایا گیا؟ کسی کو دور سے گھیر کے مارنے کا ناپاک پلان جس مجلس میں بن رہا تھا اس مجلس کی طرف ہم نے آپ کو لے کے گیا۔ کوئی کھیل تماشا ہو رہا تھا، اس تماشے کو دیکھنے کے لیے پاؤں کو میں لے کے گیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں کی گواہی دیں گے وہاں، یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، قرآن کہتا ہے یہ آنکھ گواہی دے گی۔ اس کو بے لگام چھوڑ کر کس کس کو دکھایا گیا؟ دوسروں کی بہت بیٹی بھی نگاہیں دکھا دی گئی، دوسروں کے مکان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور رشک کیا گیا، عش کیا گیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی کہ ان کو خربوں کا مکان، میرے پاس تو کرائے کی جھوپڑی ہے، ہم نے اس کو دیکھا، عش کیا، اور ہم اندر سے ٹوٹ گئے کہ اللہ نے کیا انصاف کیا، کسی کو اربپتی بنا دیا اور وہ غریب بنا دیا۔ اگر اللہ کی طرف ظلم کو منسوخ کر کے اللہ نے اچھا نہیں کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے ایمان ختم، اگر وہ شادی شدہ ہے نکاح ختم، نکاح ختم، اور جتنے بچے ہوں گے سارے بچے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہوں گے۔ کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو ایمان ختم، نکاح والا ہے تو نکاح ختم۔ اب جب بیوی کے پاس جائے گا زنا خالص، جتنے بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا اور حرامی۔ اخیر زمانے میں جب نور سے لگام ختم ہو جائے گا، لوگ بے حیا اور بے شرم ہو جائیں گے، لوگ غلط بات بولنا یہ اپنا فن اور کمال سمجھیں گے کہ ہم چپ دور ہیں، ہم بھی تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم کو بھی تو بولنا ہے۔ جب بولنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قبرستان میں جھوٹ بولنا ہے، عیدگاہ میں لڑنے کی بات بولنا ہے، مسجد میں لڑنے کی بات بولنی ہے، خانقاہ میں ظلم کی بات بولنی ہے، یعنی بولنا کمال ہے۔ اخیر زمانے میں چپ رہنے کو آدمی عیب سمجھتا ہے، جبکہ حضور نے کہا ہے من صمت نجات، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ حضور نے کہا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ
آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. اور حضور نے فرمایا ہے تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ کر سوچنا، وچار کرنا، غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو جس خاموشی کو، جس تفکر کو، جس تدبر کو، جس ریسرچ کو، جس انویسٹیگیشن کو، جس انڈرسٹینڈنگ کو، جس کنسنٹریشن کو، جس ریفلیکشن کو حضور نے عبادت کا درجہ دے دیا ہے. اور ہم قتل کرنا چاہتے ہیں جس وقت زبان بے لگام ہو جائے گی، لوگ بے حیا ہو جائیں گے، جو چاہیں گے سو بولیں گے، وہ کفر تک جائیں گے، احساس تک نہ ہوگا. تو نکاح بھی نکل گیا ہوگا، احساس تک نہ ہوگا. بچے اس کے حرامی پیدا ہوں گے، احساس تک نہ ہوگا. اور جب دیکھنا تو ابو ہے کو آنکھ دکھانے کا ماحول پیدا ہو گیا، ماں باپ کو ستانے کا ماحول پیدا ہو گیا، مسجدوں کی بے حرمتی کا ماحول پیدا ہو گیا، جلسوں کو بے وزن اور بے عزت کرنے کا ماحول پیدا ہو گیا، عالموں کی بے قدری کا ماحول پیدا ہو گیا. یہ جوان عالموں کو بوڑھوں کو ستاتا ہو، ذلیل کرتا ہو، جبکہ بوڑھوں کی تعظیم خداوندی میں داخل ہے. کہا کہ اکرموا ضعفاءکم، اپنے ضعیفوں کی عزت کر. جو سماج میں بوڑھا ہے اس کی عزت کر، اس کو بوڑھا کر کے مت بولا، اس کو مذاق مت کر، اس کو دھکا مت دے. یہاں دیکھیں کہ لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑانے لگے، بوڑھا کہنے لگے، اس سے مذاق کرنے لگے، اس کے ہاتھ کی لاٹھی چھینے، وہ سمجھ جائے کہ حرامی بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، ولد الزنا کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. نہیں سنی آپ نے وہ کہانی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کروڑوں حنفیوں کے امام ایک جگہ کھڑے ہیں اور ان کے سامنے چند بچے گیند کھیل رہے ہیں. وہ سب بچے کھیلتے ہوئے بچے کا گیند امام اعظم کے سامنے آتا ہے تو اب سارے بچے بھاگ گئے کہ امام وقت کے سامنے فٹ بال میرا چلا گیا، میں کیسے لینے جاؤں. ایک بچہ وہ سارے بچوں کو چیرتا ہوا ٹھٹائی کے ساتھ آیا، امام کے سامنے سے گیند لیا اور چلا گیا. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ اس کے لطفے میں خرابی ہے، لگتا ہے اس کے لطفے میں خرابی ہے، اس کی بے حیائی بتاتی ہے اس کے لطفے میں خرابی ہے، ان کی ٹھٹائی بتاتی ہے اس کے لطفے میں خرابی ہے. جو عالموں کو آنکھ دکھلائے، جو ماں باپ کو آنکھ دکھلائے، جو سماج کے بوڑھوں کو آنکھ دکھلائے، جو مسجد کے سامنے ڈی جے بجائے، جو خانقاہ کے سامنے ناچے گائے کودے، جو اللہ کے ولی کے نام پہ ناچے کودے گائے، جو شادی بیاہ میں ناچے کودے گائے اور ناچنے کودنے کو اچھا سمجھے، ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ولد الزنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بے حیا بے شرم بچوں کی باری کروائی، بیچ میں تالاب کھدوایا، اس کے بعد انہوں نے ایک شاندار 3-4 منزلہ محل بنایا اور اس تالاب کے کنارے جتنے بھی جانور ہو سکتے ہیں انہوں نے سب اس 5 ایکڑ زمین کے اندر میں ہاتھی، گھوڑا، جانور، گائے، بھینس، سب کچھ انہوں نے وہی اس میں پالا. یہاں جس طرح کہ میں دبئی گیا تھا، وہاں دبئی میں کسی نے بتایا یہ جو جنگل نظر آ رہا ہے یہ جنگل نہیں ہے، چاروں طرف سے باؤنڈری وال ہے. اس جنگل میں دبئی کے بادشاہ کا گھر ہے، وہاں جانور، بیل، بکری، ہاتھی، بندر، کتا، سب کچھ موجود ہے. ہزاروں نوکر غلام ہے جو سب کے پالنے پر مامور ہے، گارڈن ہے، پارک ہے، سوئمنگ پول ہے، سب کچھ وہاں ہے. ایش کا سارا سامان موجود ہے. تو لوگ ایک کٹھا میں گھر بناتے ہیں، کوئی 1 ایکڑ میں بناتا ہے، کوئی 10 ایکڑ میں بناتا ہے. راجستھان کا وہ آدمی کئی ایکڑ زمین پہ اسی طرح ایک پلان یعنی ایک تالاب ہو، سوئمنگ پول ہو اور اس میں گارڈن ہو جس میں گھوڑے پہ چڑھ کے گھومے، وہ سب اسی ایک باغ کے گارڈن میں سب کچھ ہے. گارڈن ہے، سوئمنگ پول ہے، پارک ہے، باغات ہے، سب شاندار مکان ہے، کار ہے، سب کچھ موجود ہے. اگر بیوی کی ناک ٹیڑھی ہے وہ کبھی اپنے دوستوں کے سامنے بیوی کو نہیں لائے گا، اس میں بے عزتی اس کی ہوگی. بیوی اگر کالی کلوٹی ہے کبھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئمنگ پول میں نہیں جائے گا. کوئی دوسرا دیکھ لیا تو ہماری توہین ہوگی کہ میں اتنا بڑا مالدار، میں اتنا ہینڈسم، میری بیوی خوبصورت. اس لیے سب کچھ ہے، سونے کا گھر، چاندی کا گھر، سب کچھ ہے. اگر بیوی خوبصورت نہیں ہے وہ سب گھر دوار کاٹنے دوڑتا ہے. تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے بیوی میری خوبصورت ہو، تو خوبصورت بیوی ہو اور گھر مکان سب کچھ شاندار ہو تاکہ زندگی کا سارا عیش مل جائے. مزہ یہی تو ہے، پیسہ بڑھتا ہے تو مکان، پیسہ بڑھتا ہے تو بیوی، پیسہ بڑھتا ہے تو کھانا پینا اچھا، پیسہ بڑھتا ہے تو کپڑا لتا اچھا، پیسہ بڑھتا ہے تو کار گھوڑا اچھا. اس کے علاوہ اور دنیا میں کیا ہے؟ وہ سونا کھائے گا کیا؟ وہ ہیرا جواہرات کھائے گا کیا؟ وہ نوٹ کو کھائے گا کیا؟ نہیں کھائے گا. جناب داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے،
वो रास्ते से गुजर रहे थे, एक सुनसान जगह पे पहाड़ की वादी में एक कब्र मिली। उस कब्र के पास आप ठहर गए। जब ठहरे तो वहां देखा कि एक कब्र है, उस कब्र के सुरहाने एक पत्थर है। जब उस पत्थर के करीब गए तो देखा गौर से उस जमाने की जबान में कुछ तहरीर है। तहरीर को पढ़ने लगे। जब तहरीर को पढ़ने लगे तो चौंक गए। अपने सारे मानने वालों को उसकी कहानी सुनाई। ये शख्स जो इस कब्र में मदफून है, उस शख्स की कब्र है जिसकी तारीख इसमें लिखी गई है। ये शख्स था, इनकी उम्र 1000 साल की लंबी उम्र। हम लोग तो 50-60 साल में रिटायर होकर खेल खत्म, 100 साल के अंदर मर गए। वो 1000 साल की लंबी उम्र इसकी थी। और फिर हमारे पास तो एक ही बीवी है, उसी बीवी में सारी कहानी खत्म है। सर के बाल झड़ जाते हैं, मुंह के दांत टूट जाते हैं और कमर टूट जाती है। सारे लोग अपनी बीवी से तंग आकर झुंझला के वो घर से बाहर चले जाते हैं। जैसे किसी ने मुझको सुनाया कि एक गांव में एक शख्स अपनी बीवी से बहुत परेशान था, पर सोचता था कैसे ये हाथे सामने से तलाक देंगे तो जेल हो जाए, और उसको अपने से जान मार दें तो कत्ल का जुर्म हमारे साबित हो जाए। किसी तरह से ये सामने से हटे, सर के बाल नोच के खा गई, सारी जिंदगी परेशान करके रख दिया। हर आदमी ऐसी परेशान है, कैसे क्या करें इसको नजर से हटाने के लिए हमेशा सोचता रहता था, तरकीब करता रहता था। इसी दौरान सोचते सोचते विचारते राय मशवरा करते हुए एक इलाके में गया। उसको एक कुत्ता मिला, कुत्ता खरीद लिया। चलो इस कुत्ता से शायद कोई काम निकल जाए। कुत्ता को लाया उसने अपने घर में, अब पाला पोसा। वो कुत्ता एक दिन उसकी बीवी को काट लिया। काटा तो बड़ा खतरनाक जहर था, बीवी उसकी मर गई। बीवी मर गई तो कहा कि चलो जान से कम एक बड़ा तो पार हो गई, अब एक मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि इसने बीवी को कत्ल कर दिया या बीवी को तलाक दे दिया। कुत्ता ने काटा, पूरा मशहूर हो गया इलाके में। सारे लोगों ने कहा कि कुत्ता काट लिया। सुबह सवेरे जनाजा निकला, सारे लोग आ गए, सब 400-500 लोग जनाजे में हाजिर हो गए। जब कफन दफन के बाद सारे लोग कैसे बोले, क्या बोले, उससे क्या बोले, सब बोला अल्लाह आपको सबर दे दे, बीवी आपकी मर गई। सबने इससे कहा, मगर वो कहना कुछ दूसरी बात चाह रहा था, मगर वो डर से कोई कह नहीं रहा था कि कैसे कुछ बोले, कैसे से बात करे। आज इसकी बीवी का कफन दफन हुआ है। एक आदमी मोहल्ले को, वो बेचारा बीवी से बहुत तंग था। जब भी घर जाओ गाली, जब भी घर जाओ लड़ाई, जब भी घर जाओ टेंशन। वो 2 रुपए का कपड़ा खरीदे तो ठीक है, हम 2000 का सूट दे दें तो तुमको पसंद करना नहीं आता है, तुमको नहीं आता है। वो 500 रुपए का सूट घर से पहन के आ जाए बाप के यहाँ से तो बहुत खुश है, जबरदस्त कपड़ा है। मैं 5000 का सूट दे दो तो तुमको पसंद करना नहीं आता है। क्या तुम पसंद करते हो, क्या करते हो, तुमको पसंद, तुमको सब ठग लेता है, तुमको सब धोखा दे देता है। यानी दिमाग नोच दिया उन्होंने। अब क्या करें, वो भी इसी फिराक में था, कैसे छुटकारा मिले। डरते सहमते दूसरे दिन उस आदमी के घर पहुंचा। कहा कि ए भाई, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो कुत्ता तुमने लाया है ये कुत्ता हमको दे दो। जो तुमने लाया है कुत्ता हमको दे दो। वाह, जितना जो पैसा ले रहा है ले लो, ये कुत्ता हमको दे दो। इतनी आसानी से कुत्ता दे दो, तुमको कुत्ता आसानी से दे दो। तुमने नहीं देखा ये 400 लोग जो जनाजे में आए थे, वो हमारी बीवी की हमदर्दी में आए थे, वो हमारी मोहब्बत में आए थे। वो सारे के सारे कुत्ता लेने के लिए ही आए थे, वो सारे के सारे कुत्ता लेने के लिए आए थे। लोग परेशान हैं, अपनी बीवियों से बीवी ना रहे तो जिंदगी अजीरत, बीवी रहे तो भी जिंदगी अजीरत। बस एक पॉइंट है सब्र का। हुजूर ने क्या कहा, अगर उधाई लोग धोखा खा जाते हैं, बीवी ने तकलीफ दी, लोग उसको मार देते हैं, केरोसिन छिड़क कर जला देते हैं। हिंदुस्तान के सारे अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। और ये लुच्चा लफंगा बोलता है कि ए मुसलमान की औरतों, तुम हमसे शादी कर लो, तुम मुसलमान से शादी करोगे तो वहां तलाक का खतरा रहेगा। यहाँ हमारे यहाँ कोई तलाक नहीं है, हमारे यहाँ कोई परेशानी, शादी हो गई तो हो गई। ये लुच्चा लफंगा बंदर छुछंदर, ये क्या जाने इस्लाम किसका नाम है। अरे छुछंदर 1400 साल पहले